رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان القدم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله. ارباب فکر و نظر اہل علم تشریف فرما ہیں. کل میں نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں
اپنی گفتگو کے سفر کا آغاز کیا تھا پروردگار عالم رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول، وہ قوم جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آ چکی ہے، اس قوم کو آپ نہیں پاؤ گے مودت کرتے ہوئے، دوستی کرتے ہوئے ان سے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گویا رسول اسلام اس پروردگار عالم رسول اسلام سے اس آیے کریمہ میں حقیقی مومن کی اہم صفت کو بیان کر رہا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو کسی بھی اعتبار سے خدا اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست بنا نہیں سکتا۔ اور تفصیل یہ ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ دشمنان خدا و رسول اس مومن کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے وہ عشیرے اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کا ایمان زبان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایسے مومن ہیں جن کا ایمان دلوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی جو دشمن خدا و رسول ہے ان سے مومن مودت نہیں کر سکتا۔ مودت ہے، کیا کہا؟ یوادون من حاد اللہ، مودت نہیں کر سکتا۔ میں سب سے پہلے یہاں پر اس کلمے کو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، بلکہ ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، بلکہ ولا ہے، عشق ہے۔ یہ تمام الفاظ اگرچہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے ان کا تعلق ایک ہی قبیلہ مفہوم سے ہے، لیکن شدت و ضعف کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ روشنی ہے، چاہے وہ چراغ کی روشنی، چاہے وہ سورج کی روشنی، روشنی ہونے کے اعتبار سے مشترک ہے۔ اسی لیے حوصوی زبان میں کہا جاتا ہے نور مقول تشکیک ہے۔ مقول تشکیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہے یہ، مگر شدت و ضعف کے اعتبار سے ان کے معنی و مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے نور، ہمارے سامنے مولانا نور تشریف فرما ہے، ایک سلام اپنے محمد والے محمد کی۔ یہ نور، یہ روشنی، یہ مقولہ تشکیک، چراغ کی روشنی، سورج کی روشنی، کیا ان میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے، باوجود اس کے نور ہونے میں مشترک ہے۔ اسی طرح ولا، محبت، عشق، مودت، یہ الفاظ ان کا تعلق ایک ہی قبیلے مفہوم سے ہے، مگر شدت و ضعف کے اعتبار سے ان میں بڑا اختلاف ہے۔ مجھے ان تمام کلمات کی شرح نہیں کرنا ہے، بس دو چیزیں بیان کرنا ہے، وہ بھی میری گفتگو سے متعلق ہے، بات کو پھیلانے کی غرض سے نہیں۔ ایک محبت اور ایک مودت۔
محبت یعنی کسی کو چاہنا. محبت مانگی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. محبت کی بھیک مانگی نہیں جاتی ہے. اگر کسی شے میں کمال ہے، حسن ہے، تو خود بخود حسن سے عشق کرنا، حسن سے محبت کرنا یہ فطری تقاضا ہے انسان کی، بلکہ ہر جاندار کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے. حسن ایک کمال ہے، تو جس شے میں حسن ہو اس سے محبت کرنا یہ فطری تقاضا ہے. مگر فطرت کے مقابل میں کوئی چیز اور آ جائے، موانع آ جائے تو وہ اور بات ہے. جیسے ذاتی دشمنی کسی سے ہے، کسی اور بات کو لے کر دشمنی ہو گئی ہے، تو وہاں فطرت کو زیر پا کر دیا جاتا ہے، فطری محبت وہاں پر فراموش کر دی جاتی ہے. لیکن کوئی موانع نہ ہو تو انسان حسن سے محبت کرتا ہے. حسن سے مراد صرف جسمانی حسن نہیں، حسن ظاہری بھی ہے، حسن معنوی بھی ہے. شجاعت حسن ہے، عدالت حسن ہے، سخاوت حسن ہے، علم حسن ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، کرامت حسن ہے، زہد حسن ہے. یہ تمام چیزیں حسن ہیں. جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے ان کے لیے محبت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت ہو جاتی ہے. لہذا یہ نہ کہنا کہ رسول اسلام نے اہل بیت کی محبت مانگی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عام طور پر ترجمہ یہ ہو جاتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم لوگوں سے نہیں سوال کرتا مگر یہ کہ ہماری قرابت داروں سے محبت کرے. غلط ہے. قرابت دار یعنی رسول اسلام اپنی اہل بیت سے محبت کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، محبت کا سوال ہی نہیں کر رہے ہیں. محبت ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر آدمی جانتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، کیا محبت ہوگی؟ محبت یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. محبت ہو جاتی ہے. پھول آپ سے نہیں کہتے کہ مجھ سے محبت کرو. پھولوں میں کمال ہے، حسن ہے، خوشبو ہے، محبت ہو جاتی ہے. اسی طرح خوشبوئیں نہیں کہتی ہم سے ہمیں محبت کرو. خوشبو کمال ہے، محبت ہو جاتی ہے. تو لہذا جن کے پاس کمال ہے ان کو سوال محبت کی ضرورت نہیں ہے، محبت ہو جاتی ہے. مگر رسول اسلام نے جو فرمایا ہے، قل، پروردگار عالم نے رسول سے خطاب کر کے جو کہا، قل، اے رسول کہہ دو، لا اسألکم، میں تم لوگوں سے نہیں چاہتا مگر یہ کہ ہماری خرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کریں. تو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، محبت کی بھیک نہیں مانگی گئی. محبت یعنی چاہنا. مودت کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے اور خصوصی طور پر اس کو استاد انصاریہ نے بڑے اچھے انداز سے شرح کی ہے. وہ کہتے ہیں محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جہاں محبت کے ساتھ اطاعت ہو وہ مودت ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو، یعنی جن کی محبت آپ کے دل میں ہے ان کی اطاعت بھی کرو، ان کے نقوش عصمت کو مشعل راہ زندگی قرار دے لو، تو اسے مودت کہتے ہیں. قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ مودت ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ مودت ہے.
تو عزیزان محترم، غیروں میں ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، ہمیں مودت کرنا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد کی شان۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ یعنی اگر ذات علی ابن ابی طالب میں کمالات ہیں تو ان کمالات کو دیکھ کر ہر کوئی علی سے محبت کرے گا۔ کیا غیر مسلم مولا کائنات سے محبت نہیں کرتے؟ جارج جرداق جس نے مکمل کتاب کئی جلدوں میں لکھ دی، الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، امام علی انسانی عدالت کی آواز ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور خلاصہ بھی ہو گیا ہے۔ کبھی فرصت ملے تو جوانوں سے گزارش ہے کتاب کو اٹھا کر پڑھیں، اس لیے کہ آیات اعظام نے اس کتاب پر تقریزیں لکھی ہیں، پیش لفظ لکھے ہیں، حتی آیت اللہ محسن الحکیم نے بھی اور بھی اساتذہ نے، حوزے کے اساتذہ نے اس کتاب پر تقریز اور پیش لفظ مقدمات لکھے ہیں۔ لکھنے والا ایک عیسائی جارج جرداق، وہ کہتا ہے علی کو عادل نہ کہو، علی عادل نہیں ہے، بلکہ علی عادل مجسم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، عادل ہونا اور ہے، عدل مجسم ہونا اور ہے۔ علی عدل مجسم ہے۔ اگر ساری کائنات اگر راہ باطل پر چلتی رہے تو تنہا علی ہوگا جو حق پر چلتا نظر آئے گا۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اس کتاب میں۔ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے میں نے ایسے مقامات کو درک کیا جس کو پڑھنے کے بعد مجھ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے سنی ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد مستشرقین میں سے کسی نے کہا نا کہ یہ کتاب یا تو اس نے لکھی ہے، یہ خطبات اس کے ہیں، یا تو خالق کائنات ہوگا، یا کتاب اس کی ہے جس نے کائنات کو اپنے نگاہوں کے سامنے خلق ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ محبت کس کی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ کوئی مسلمان؟ کوئی شیعہ؟ جارج جرداق؟ اس طرح کے اور بھی مستشرقین عیسائی ہیں جنہوں نے علی کی ذات سے محبت کی ہے۔ ہندوؤں میں کتنے مل جائیں گے آپ؟ اگر ان کے سامنے تاریخ مولائے کائنات کو صحیح ڈھنگ سے پیش کر دے تو وہ تعریف کرتے نظر آئیں گے۔ اسلام شرط نہیں ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے، ایمان شرط نہیں ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کمال سے محبت کرنا۔ جب کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان میں کمالات نظر آئیں گے تو اس کمال کی بنیاد پر، اس صفت کی بنیاد پر وہ اس موصوف تک پہنچتا ہے، مگر ان میں اور ہماری محبت میں کچھ تو فرق ہو۔ ایک مثال کے ساتھ میں بات کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اگر ایک انسان ہے، ایک جوان ہے، ایک شاعر ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، شاعر ہے، بہترین خطیب ہے، بہترین آواز ہے، بہترین رائٹر ہے، عادل ہے، زاہد ہے، کئی صفات اس میں ہے، کریم ہے، تو جو انسان جس صفت کو دیکھے گا اس صفت کی بنیاد پر اسے محبت کرے گا۔ اگر کوئی عدالت پسند ہے تو اس میں عدالت ہے، صفت کو ذریعہ بناتے ہوئے صفت کے ذریعے موصوف تک پہنچے گا۔ کوئی علم دوست ہے تو علم دوست علم کو بنیاد بناتے ہوئے اس عالم سے محبت کرے گا، کیوں کہ جو علم یہ چاہتا ہے وہ علم اس میں ہے۔ کوئی کرم دوست ہے، کوئی سخاوت کو پسند کرتا ہے
تو چونکہ اس شخص میں یہ صفت موجود ہے، اس صفت کی بنیاد پر اس سے محبت کرے گا۔ یعنی جتنی محبتیں ہو رہی ہیں نا، یہ صفت سے موصوف تک کا سفر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر میرے ساتھ چلے۔ یہ جتنی محبتیں ہیں یہ صفت سے موصوف تک کا سفر ہے۔ پہلے صفت کو پسند کیا، جب یہ صفت اس موصوف پہ ہے تو اس صفت کی بنیاد پر اس موصوف کو وہ پسند کر رہا ہے، اس موصوف سے محبت کر رہا ہے۔ گویا اگر یہ صفتیں اس میں نہ ہوتی تو پھر محبت نہ ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے، اس جوان کی ایک ماں ہے، کیا وہ ماں وہ بھی انہی صفتوں کو دیکھ کر محبت کر رہی ہے؟ ماں اس لیے محبت کر رہی ہے اپنے بیٹی سے بیٹا خوبصورت ہے؟ کیا ماں اس لیے محبت کر رہی ہے بیٹی سے کہ وہ فقیہ ہے، وہ بہترین خطیب ہے، وہ سخی ہے، وہ اچھا رائٹر ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کا لہن اچھا ہے، اس کا انداز اچھا ہے؟ کیا ماں بھی اپنے بیٹے سے اسی لیے محبت کر رہی ہے کہ میرے بیٹے میں یہ صفتیں موجود ہیں؟ نہیں، ماں پہلے موصوف سے محبت کرتی ہے۔ ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ اللہ نے اس وجود کو میرے لیے بیٹا قرار دیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، عام محبت میں اور ماں کی محبت میں فرق یہ ہے کہ عام لوگ دنیا والے جب اس نوجوان سے محبت کرتے ہیں تو پہلے صفت دیکھتے ہیں، پھر صفت کے ذریعے موصوف تک آتے ہیں، مگر جب ماں محبت کرتی ہے تو صفتوں کو نہیں دیکھتی ہے، پہلے یہ دیکھتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے اس کو میرے لیے بیٹا قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ خطیب بھی ہے، وہ حسین بھی ہے، وہ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہی فرق ہے ہماری محبت میں دنیا والوں کی محبت میں۔ دنیا والوں نے اہل بیت سے اگر محبت کی، علی سے محبت کی تو اس لیے محبت کی علی میں علم ہے، علی میں عدالت ہے، علی میں کرم ہے، علی میں سخاوت ہے، علی میں حسن ہے، علی میں زہد ہے، علی میں تمام صفتیں موجود ہیں۔ ان کمالات کو دیکھ کر کمالات کے ذریعے یہ لوگ علی تک پہنچے ہیں، مگر ہم جو علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اللہ نے اس وجود کو ہمارے لیے امام قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو امام ہے وہ سخی بھی ہے، وہ شجاع بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ خطیب ہے، منبر سلوانی بھی ہے۔ صلوات بڑے محمد علیہ محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو سمجھ میں آئے نا، ہمارا اہل بیت سے محبت کرنا اور ہے، غیروں کا محبت کرنا اور ہے۔ ان نے ذوات مقدسہ میں کمالات کو درک کیا، فطری کمالات کو دیکھا تو ذات سے محبت ہو گئی۔ لیکن ہمارا سفر ادھر سے ادھر نہیں، ہمارا سفر ادھر سے ادھر۔ اللہ نے میدان غدیر میں علی کو رسول کے ذریعے ہمارے لیے امام قرار دیا۔ ہمارا سفر یہاں سے، جب ہم سفر ادھر سے ادھر کرتے ہیں، میں نے کل عرض کیا نا کہ بہت سے باتیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ہمارے عقائد صحیح ہو جائے۔ پورا مسئلہ یہی ہے کہ جب عقائد درست نہیں ہوتے ہیں تو پھر کئی اشتباہات سر اٹھاتے ہیں۔ ہم تاریخ اور عقیدے میں فرق نہیں کر سکتے۔ علی اکبر سے محبت ہے، اور یہ اگر تاریخ اختلاف کرے، ایک تاریخ لکھ رہی ہے 18 سال ہے، ایک تاریخ لکھ رہی ہے علی اکبر کی 28 سال ہے۔ جناب قاسم سے محبت ہے، ایک تاریخ لکھتی ہے شادی ہوئی، ایک تاریخ کہتی ہے شادی نہیں ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں سے ادھر آنے والے ان چیزوں میں ڈگمگاتے ہیں،
لیکن جو لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں انہیں فرق نہیں ہوتا تاریخ یوں ہو کہ یوں ہو. کیا فرق پڑتا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت شہزادی کی شہادت اب 3 کو مانے 3 جمادی ثانی یا 13 جمادی الاولیٰ کو. تاریخ الگ ہے عقیدہ الگ ہے. تاریخ اور عقیدے کو ایک کر کے تاریخی اختلافات کی بنیاد پر نہ کسی کے ایمان کو سلب کر سکتے ہیں نہ کسی کو ایمان کے دائرے سے خارج کر سکتے ہیں. لہذا عزیزان محترم پہلے عقیدوں کو مضبوط کرو. ہم صرف رسول اسلام کا مطالبہ مودت کا ہے محبت کا نہیں. پہلے ہی کہا محبت مانگی نہیں جاتی مودت کو طلب کیا ہے. یعنی جس میں ہم اللہ نے ان ذوات مقدسہ میں کمالات کو رکھ دیا ہے. جب کمالات کو رکھ دیا اللہ اکبر کوئی کمال ایسا نہیں جو اہل بیت میں نہ ہو. اسی لیے تو آیت تطہیر نے طہارت کی سرحد طہارت کا وہ پیمانہ بنایا کوئی رجز ان کے قریب آ نہیں سکتا. اور ہم عید کی نماز جو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. مالک پروردگار ہر اس نیکی میں ہمیں شمار کر جن جن نیکیوں میں اہل بیت ہیں ہر اس برائی سے ہمیں دور رکھ. وَأَخْرِجْنِي مِن كُلِّ سُوءٍ اخرجت منہ محمد و آل محمد. جن تمام برائیوں کو تو نے اہل بیت سے دور رکھا. یہ ہے محبت یہ ہے مودت یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ تمنا یہ آرزو یہ دعا صرف الفاظ کے حد تک نہ رہے بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائے. اسلام میں اذکار صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف آپ زبان سے ذکر کریں. زبان سے ذکر کرنا مقدمہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو شب قدر میں کہہ دیا گیا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ثواب ہے لیکن ذکر بحد لسان و زبان نہیں. پڑھو یہ الفاظ تمہارے کردار پر اثر انداز ہو ورنہ فائدہ کیا ہے زبان کا تذکرہ کرتے رہے. اگر میں نعوذ باللہ من ذالک کیا میں 100 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا رہے ہاتھ میں تسبیح لوں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لوں ایسی نامشروع چیز دیکھتا رہوں اور ساتھ میں تسبیح لے کر کہتا رہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ استغفار کر رہے ہو یا استغفار کا مذاق اڑا رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان. جتنے بھی اذکار ہیں وہ تمام اذکار حتیٰ یہ نماز جو مجسم یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکرانہ ہے ہدیہ شکرانہ. ان تمام چیزوں کا اذکار کا اپنا ثواب الگ ہے. یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم کریم ہے ہمارے الفاظ پر بھی وہ ہمیں ثواب دے رہا ہے. تلاوت کرنے کا بھی ہمیں ثواب دے رہا ہے تلاوت سننے کا بھی ثواب دے رہا ہے ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب دے رہا ہے. یہ ثواب دے رہا ہے یہ اور بات ہے لیکن یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ صرف تلاوت پڑھتے رہو یا تلاوت سنتے رہو. قرآن نازل اس لیے ہوا پڑھو تاکہ سمجھو تاکہ عمل کرو. توجہ چاہتا ہوں. ہدی للناس
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے قرآن، وہ کرم ہے اس کا، وہ پڑھنے پر بھی ہمیں ثواب دے رہا ہے، سننے پر بھی ثواب دے رہا ہے، لکھنے پر بھی ثواب دے رہا ہے، ورنہ قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے۔ اسی طرح ذکر کربلا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کربلا سے سنوارے۔ یہ اور بات ہے، پڑھنے پہ ثواب مل رہا ہے، سننے پہ ثواب مل رہا ہے، لکھنے پہ ثواب مل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان۔ کربلا اس لیے ہے کہ ہم ان سے، اس ذکر سے کردار کو سنوارے، درس لے کربلا سے۔ یہ اور بات ہے کہ کرم ہے خدائے حسین کا کہ لوحے پڑھنے پر بھی اس نے ہمارے حق میں ثواب عطا کر دیا، آنسو نکل گئے، ثواب مل گیا۔ رلاؤ حتی اللہ اکبر، حسین کی عزاداری یہاں تک ہے رونے والے کی صورت بھی بنا لے، اس پر بھی جنت واجب۔ جی رونے والے کی صورت بھی بنا لے تو جنت واجب۔ میں نے کہا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو یہ چھوٹے موٹے شک ذہن کے پردے پر نہیں ہوتے۔ نادر شاہ درانی ایک مرتبہ آ رہا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک بچہ نظر آیا جو ہاتھ میں قرآن لے کر جا رہا تھا۔ نادر شاہ درانی نے اپنے سفر کو یہ اچھا مانا، یہ شگون مانا کہ دیکھو بچہ قرآن لے کر آ رہا ہے۔ بچے کو روکا، کہا بتا کیا پڑھ کے آ رہے ہو؟ قرآن کریم۔ آج کیا پڑھا؟ اس نے کہا انا فتحنا، فتح کی آیت کو پیش کیا۔ اس کے لیے اور بھی خوشی ہے، یہ ہمارے لیے نیک شگون ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی۔ فوراً اس نے ایک سکہ نکالا، بچے کو دیا، بچے نے لینے سے انکار کیا۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہا ماں مارے گی، ماں سمجھے گی کہ راستے سے اٹھا کر لایا ہوں، لہذا میں سکہ نہیں لے سکتا۔ کہا تم اپنی ماں سے کہہ دینا نادر شاہ درانی نے دیا ہے۔ بچہ اتنا ہوشیار تھا، کہنے لگا یہ کہوں گا تو ماں اور مارے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں تو ماں اور مارے گی۔ کیوں؟ ماں کہے گی بیوقوف کس کو بنا رہے ہو، بادشاہ دے گا تو خزانہ دے گا، ایک سکہ نہیں دے گا۔ تو عزیزان محترم تم کیا دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، دینے والا کون ہے یہ دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، تو میں عرض کہہ رہا ہے اطاعت، محبت جس سے کر رہے ہو اس کی اطاعت کرو۔ جب تک اطاعت نہیں ہے وہ مودت نہیں ہے، اگر مودت نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ مودت نہیں ہے تو پھر شیعہ نہیں ہے، عام چاہنے والوں کی طرح محب اور ہے، شیعہ اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ محب اور ہے، محب اہل بیت سے محبت کرنے والا ہندو ہے، اپنے دھرم پر ہے، اپنے مذہب پر ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، عزا خانوں میں آتا ہے، جھولے والوں سے مانگتا ہے، سبیل لگاتا ہے، تعزیہ اٹھاتا ہے، محبت ہے۔ اس لیے کہ
اس کا ماننا یہ ہے کہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، محبت ہے، اور پروردگار عالم اس کو اس محبت کی جزا بھی دے گا۔ اب وہ کیسے دے گا وہ دینے والے کی مرضی ہے، اس پر ہم کو آپ کو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بل عجیب بات ہے، پاکستان کے مشہور عالم دین علی مرتضیٰ زیدی کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا یہ عالم ہے کہ ہم ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے متعلق ہے۔ یہ بحث کرتے ہیں وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ ہمارا کام نہیں، جنت میں بھیجنا نہ بھیجنا خدا کا کام ہے۔ جو فرائض ہمیں ادا کرنا چاہیے اس پر بحث نہیں ہوتی، یہ ہمارا کام ہے۔ خدا کے کام خود لینا چاہتے ہیں، اپنے کام خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ زحمت نہ ہو تو اس سے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسئولیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ منزل محبت اطاعت کے ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اطاعت ہماری ذمہ داری، صاحبان امر کی، صادقین کی، تب ہم شیعہ کہلائیں گے۔ ورنہ صرف ہم تعریف کرتے رہیں گے کہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں ان کے، کیا کرم ہے ان کا، کیا عدالت ہے ان کی، کیا علم ہے ان کا، شاعری کرے، خطابت کرے، ان کے علم کی تعریف خود جاہل، ان کی عدالت کی تعریف خود ظالم، ان کے کرم کی تعریف خود کنجوس۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یعنی ان کی ہر تعریف ہو رہی ہے لیکن ہم اس کے برعکس ہیں۔ تو یہ محبت تو کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محبت نہیں ہے تو غلط ہے، محبت کر رہے ہیں، چونکہ محبت کے ساتھ اطاعت نہیں ہے لہذا مودت نہیں کر رہے ہیں۔ امام اور شیعہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، بس اسی پر گفتگو اور بات کو میں انشاءاللہ پھر کر پر چھوڑ رہا ہوں۔ امام اور شیعہ یہ دو لفظ، اگر ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح سے ان کے مفاہیم کو درک کر لیا، امام بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان میں، حضرات سامنے آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام، امام کے معنی ہے عربی میں الف حمزہ پر فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ امامہ، الف میم الف میم، امامہ کہتے ہیں سامنے، اسی سے امام یعنی جو سامنے ہو، رہبر، لیڈر، امام کے لغوی معنی یہی ہے۔ اور یہ لفظ لغوی معنوں میں بہت سور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ائمہ، ضروری نہیں ہے کہ ائمۃ الہدیٰ بھی ہے، ائمۃ النار بھی ہے، ائمۃ الکفر بھی ہے، یعنی رہبری کرنے والے، دین حق کی رہبری کرنے والے ہو چاہے باطل فکر کی رہبری کرنے والے، امام مانے رہبر۔ لیکن ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام وہ ہے جس کو رسول اسلام نے حکم خدا سے اپنے بعد مولا بنایا اور اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا،
رسول نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اس مسئلے کو خود دشمن نے بھی واضح کر دیا۔ حارث بحری نے، واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں، کہا آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ یا آپ کی طرف سے ہے تو خدا آپ پر، یا خدا کی طرف سے ہے خدا مجھ پر لعنت کرے، مجھ پر عذاب نازل کرے۔ تو عذاب نازل کر کے پروردگار عالم نے جواب دے دیا، رسول کی طرف سے امام نہیں بنے ہیں، رسول کی طرف سے مولا نہیں بنے ہیں علی، بلکہ رسول نے اعلان کیا ہے، بنایا خدا نے۔ اب لفظ امام کو، امام کے لوگ بھی مانے سامنے رہنے والا، رہبری کرنے والا، لیڈرشپ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ امام جماعت یعنی جماعت کا امام، نماز پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے وہی نماز، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ میں پڑھیں گے وہی نماز، لیکن ثواب دونوں کا بہت فرق ہے۔ جماعت کی نماز پڑھیں گے تو 3 شرطیں ہیں جو اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، آپ اذکار کے اعتبار سے، حرکات کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے امام سے آگے نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے آپ رکوع میں جائیں گے عمدن تو نماز باطل، سہوت تو اس کا علاج ہے، دوبارہ عمدن امام یہاں ہے تو آپ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام آپ کے پیچھے ہے، نماز صحیح ہے؟ یعنی امام کے لیے پہلی شرط، آپ امام سے آگے نہیں جا سکتے، ہے کہ نہیں؟ دوسری شرط یہ ہے کہ امام سے آپ پیچھے رہیں گے تو بھی متصل رہیں گے۔ مثال کے طور پر امام جماعت وہاں ہے، ان کے پیچھے 2 صفیں ہیں، 2 صفوں کے بعد 3 صفوں کی جگہ خالی ہے، میں یہاں ٹھہر کر نماز کی نیت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت اس امام جماعت کے پیچھے قربتاً الی اللہ۔ فقہی مسئلہ ہے، علماء بہتر جانتے ہیں، نماز جماعت اس کی صحیح نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے ہے، مگر صفوں کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہی سے تو سمجھو امام کو ہمیشہ بلا فصل مانو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے، فاصلہ درمیان میں آ جائے تو پھر وہ عقیدہ امامت کا عقیدہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، 2 شرطیں پوری ہوئی، آگے نہ ہو، پیچھے ہو تو متصل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نیت ہو آپ کی کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں، آپ آگے بھی نہیں ہیں، متصل بھی ہے، مگر آپ صفوں میں کھڑے ہو کر نیت کر رہے بڑی ہوشیاری سے، نماز مغرب پڑھتا ہوں میں 3 رکعت فرادا قربتاً الی اللہ۔ آپ اپنے اذکار پورے کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نماز آپ کی ہو رہی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ آگے بھی نہیں ہیں، پہلی شرط موجود ہے، متصل بھی ہے، دوسری شرط بھی موجود ہے، مگر تیسری شرط نہیں ہے، جماعت، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہے، لہذا جماعت کا ثواب نہیں مل سکتا، آپ کی نماز با جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو کہ 1-2 رکعت کے لیے اتنے شرائط، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ تو اب یہیں سے امام مطلق، امام معصوم کو سمجھو، امام معصوم، یہ 2 رکعت کے لیے شرائط ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا
تو پھر وہ آپ کی جماعت کا امام نہیں. آپ آگے بھی جا سکتے, بازار میں آگے جائیے, گھر ان سے آگے جائیے, گفتگو ان سے تیز کیجئے, اب یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے. وہ جماعت کے امام ہے, تو جماعت کے حد تک یہ 3 پابندیاں ضروری ہے. مگر امام جس کا اعلان رسول نے غدیر میں کیا وہ پوری زندگی کا امام ہے, وہ پوری زندگی کا امام ہے. لہذا پوری زندگی میں ان 3 شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. نہ علی سے آگے بڑھو, نہ علی سے آگے بڑھو, اور نہ علی سے اتنے پیچھے ہے جاؤ درمیان میں 1 2 3 کے فاصلے آ جائے. اور علی سے آگے بھی نہیں بڑھے, علی سے پیچھے بھی نہیں ہٹے, علی کے ساتھ ساتھ ہے. جنگ جمل میں بھی ہے, جنگ نہروان بھی ہے, مگر نیت میں امامت نہیں ہے. تو جنگ جمل اور جنگ نہروان میں علی کی مائیت کام نہیں آئے گی, نہروان میں الگ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. مثال کے ذریعے میں نے مفہوم امامت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بڑے آسان الفاظ میں. یہ ہے امام, پوری زندگی کا امام ہے. وہ پوری زندگی دین, دنیا, سیاست, گھر باہر اندر. یہ نہیں مسجد کے لیے امام ہے, مجلس میں آئے تو امام ہے, پولیٹیکل اپنے انداز سے کریں گے, سیاست اپنے انداز کی کریں گے. نہیں, امام ہے تو پالیٹکس بھی امام کو دیکھ کر کرنا ہے. کیوں؟ علی ابن یقین کون تھے؟ وزیر اعظم تھے کہ نہیں؟ ہارون رشید کے, ظاہراً ہارون رشید کے وزیر اعظم تھے, لیکن حقیقت میں امام موسیٰ کاظم کے نمائندے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے پالیٹکس اسلام سے جدا ہے. جو حقیقت میں سیاست ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. ہاں, جو معاویہ نے کی ہے وہ پالیٹکس نہیں, وہ سیاست نہیں. توجہ چاہتا ہوں, اسلام دین ہر موقع کے لیے ہے, ہر جگہ کے لیے ہے. زندگی کے ہر شعبہ حیات میں دین کا دخل ہے, اور جہاں جہاں دین کا دخل ہے وہاں وہاں امامت ہے. ہر منزل میں امامت ہے. میں نے امام کے ڈیفینیشن کو, امام کے مفہوم کو واضح کر دیا. اب آئیے شیعہ, اسی پر بات ختم کر دوں گا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ شیعہ پیروکار, ناصر, مددگار, پیچھے پیچھے چلنے والا. تقریباً یہ انہی الفاظ کے ساتھ لفظ شیعہ کا تعارف ہوا ہے. شیعہ یعنی اطاعت کرنے والا, اتباع کرنے والا. اب اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک لفظ کا سہارا لے کر سمجھانا چاہتا ہوں. ہر گھر میں, ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں لوگ مرتے ہیں. مومن جب مرتا ہے تو اس کے تشییع جنازہ کا اعلان ہوتا ہے نا. تشییع, توجہ چاہتا ہوں, شیعہ اسی لفظ سے تشییع ہے. تشییع جنازہ, تشییع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. لفظ تشییع سے شیعہ کو سمجھو. توجہ چاہتا ہوں, تشییع جنازہ مومن کے جنازے کو کاندھا دینا مستحب ہے. کیسے بھی دے دیں آپ, لیکن زیادہ تاکید ہے کہ آپ کا دہنا بازو پہلے
پھر پیچھے، پھر اس طرف یہ بازو پیچھے. یعنی ایک لفظ انگلش کا اگر یاد رکھ لے تو آپ کبھی تشییع جنازہ کو نہیں بھول سکتے. لفظ یو، اگر لفظ یو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ تشییع جنازہ، جنازے کو ہم کیسے کاندھا دینا ہے. بات آ گئی تو عرض کر دیا فقہی مسئلہ ہے. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اگر آپ جنازے کے آگے ہیں، آپ تشییع میں نہیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے سے، لفظ شیعہ سمجھا رہا ہوں. جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں، آپ تشییع میں نہیں ہیں. جنازے کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن جو مجمع جنازے کے پیچھے ہے اس کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جنازہ آگے آگے جاتا ہے، مجمع آگے آگے جاتا ہے، آپ لوگ کچھ گیپ لے کر پیچھے باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں یہ سب کرتے ہوئے آتے ہیں. تو حضور وہ تشییع میں نہیں ہے. کیوں؟ مجمع جہاں ختم ہو گیا اس کے بعد سے لے کر آپ تک یہ درمیان میں بڑا فاصلہ آ گیا ہے. تو تشییع کے لیے بلا فصل ہونا ضروری ہے. نہ جنازے کے آگے جاؤ، جنازے کے پیچھے بھی رہو تو فاصلہ نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نہ آپ آگے ہیں نہ فاصلے کے بات ہے. جماعت میں ہیں آپ پیچھے پیچھے، لیکن نیت ہی نہیں ہے آپ کی جنازے میں شرکت کی. ایک مرتبہ کبھی ایسا ہوتا شہروں میں آپ نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے، آپ گاڑی لے کر یا کسی صورت جلدی سے کٹ مار کر آگے جانے کے چکر میں پھنس گئے. اب آگے نکل رہے ہیں، مجبور ہے جب تک جنازہ کسی گلی کی طرف نہ مڑ جائے، کسی قبرستان کی طرف، آپ مجبور ہے پیچھے پیچھے جانے کے لیے. تو آپ آگے بھی نہیں ہیں، آپ فاصلے کے ساتھ بھی نہیں ہے تو جماعت میں، لیکن آپ کی نیت میں بھی نہیں ہے شرکت جنازہ. توجہ چاہتا ہوں میرے. جب نیت میں نہیں ہے تو پھر تشریع میں نہیں ہے. تو شیعہ ہونے کے لیے بھی یہی شرائط ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب ذرا دونوں کو پہچانو. امام کے لیے بھی وہی شرط ہے، شیعہ کے لیے بھی وہی شرط ہے. امام کے لیے جو شرط ہے وہ شیعہ کے لیے شرط ہے. شیعہ پیچھے ہو، شیعہ وہ ہے جو فاصلے کے ساتھ نہ ہو. شیعہ ہو امام کے ساتھ ہو اور نیت میں یہ ہو کہ یہ میرا امام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات مودت سے چلی ہے. اے صاحبان ایمان، سمجھو، پہلے یہ طے کرو ہم محب ہیں کہ شیعہ. ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں یا مودت کر رہے ہیں. ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے شیعہ ہے، یا ہمارا عمل اور عقیدہ ایسا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. علی حسین، علی عباس، حسن عباس، علی مرتضیٰ، یہ نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا. اس کا کردار ایسا ہو، امام اس کے سامنے ہو، وہ قول عمل میں امام کے پیچھے پیچھے ہو، اور پھر امام کے امام ہونے کا عقیدہ رکھتا. چاہنے والوں نے امام کو کیسے کیسے چاہا. کوفے کی منزلیں، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 5 شعبان کو مکہ آتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو مکے کو خیر بات کیا،
مکے میں امام حسین علیہ السلام 4 مہینہ رہے. 5-6 دن میں مدینے سے مکے کا سفر طے کیا. 28 کو چلے, 5 شعبان کو پہنچے, 7 دن میں تقریباً یہ سفر طے کیا. پھر مکے میں امام حسین علیہ السلام 4 مہینے رہے. لگائیے حساب, 5 شعبان سے 5 ماہ رمضان, 5 شوال, 5 ذی قعدہ, 5 ذی حجہ, 8 ذی حجہ کو امام حسین نے مکے کو چھوڑا. 4 مہینہ وہاں رہے. ان 4 مہینوں میں جب کوفے والے کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت یزید کی رد کر دیا, مدینے کو چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں, تب انہوں نے ایک میٹنگ کی سلیمان سرد خزائی کے گھر پر. یہ بھی ایک تاریخی کردار ہے. سلیمان سرد خزائی کے گھر پر حبیب ابن مظاہر اور دیگر ہستیاں جو کوفے کی بزرگ ہستیاں تھیں, مسلم ابن اوسجا, یہ تمام جناب مختار, سب نے اس میں شیعہ بھی تھے, حقیقی شیعہ بھی تھے, صرف نام کے شیعہ تھے, کچھ وہ تھے جو چاہنے والے تھے, شیعہ نہیں تھے. سب نے اپنے اپنے انداز میں خط لکھا. آقا تشریف لائے اور ہر ایک کا انداز الگ تھا. تاریخ طبری میں کچھ خطوط تو محفوظ ہے, صاحب لحوف نے بھی ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے. بعض نے کہا مل امام علینا اقبل الینا, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آقا آپ ہماری طرف تشریف لے آئیے, اگر آپ آن جائیں گے امید ہے پروردگار عالم حق و ہدایت پر ہمیں جمع کر دے گا. کچھ وہ تھے جنہوں نے خط لکھے آقا آپ آئیے, باغات سرسبز و شاداب ہو گئے, نہروں میں پانی جاری ہے, پھل پک چکے ہیں, یہ انداز. اور یہ جو اس انداز کے خط لکھے ہیں, پھلوں کو دکھا کر مولا کو بلا رہے ہیں, سرسبز و شاداب باغات کو دیکھ کر, یہ وہ ایک ٹولہ ہے. یہ بلانے والے وہ تھے جو کربلا میں لشکر یزید میں تھے, اور ان کی ذمہ داری وہاں پر یہ تھی کہ خیمہ حسینی تک فرات کا پانی نہ پہنچے. توجہ چاہتا ہوں میرے لیے. امام نے ان کا ایک جواب دیا ہے, فل امری, پہلے یہ فرمایا قد نفذت الیکم, میں آپ کی طرف نافذ کر رہا ہوں, بھیج رہا ہوں میں اپنے بھائی علی مسلم ابن عقیل کو. فل امری, تم جو چاہتے نا, مل امام الا العامل بالکتاب, تم امام کو کیا سمجھ کر بلا رہے ہو؟ تمہارے خواہشات نفسانی کو امام پورا کرے گا؟ تم جو چاہ رہے وہ تمہیں عطا کرے گا؟ نہیں. پہلے سمجھو امام کو بلا, مل امام الا العامل بالکتاب, امام صرف کتاب حق کے مطابق, قرآن کے مطابق عمل کرے گا, تمہارے خواہشات نفسانی کے مطابق. امام نے اپنا امام ہونے کا ڈیفینیشن دیا اہل کوفہ کو. بات امام کی چل رہی ہے. امام یہ ہے, جب مکے سے آگے بڑھے تو ایک خیمہ, سفید خیمہ نظر آیا, کچھ نیزے گڑے ہیں, کچھ اونچے اونچے گھوڑے ہیں, عربی النسل گھوڑے. امام حسین نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے دریافت کیا جو امام حسین کے ساتھ تھے,
کہا یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ عبید اللہ ابن حر جعفی کا ایک رشتہ دار امام حسین کے کاروان میں تھا جس کا نام ہے عبداللہ مسروق، جو مؤذن امام حسین تھا۔ امام حسین راستے میں جماعت کی نماز پڑھاتے تھے، تو جو اذان دینے کی ذمہ دار تھی وہ عبداللہ مسروق کی تھی۔ عبداللہ مسروق مؤذن حسین کے نام سے مشہور ہے، جو شہدائے کربلا میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسروق وہ رشتہ دار تھا عبید اللہ ابن حر جعفی کا۔ کہا ہے عبداللہ مسروق حر جعفی سے کہہ دو کہ حسین بلا رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کرنا امامت کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے ہمارے ظرف کی بات ہے۔ امام نے کہلوایا عبداللہ ابن مسعود سے، جاؤ کہہ دو حر جعفی سے امام بلا رہا ہے۔ شیعہ ہے، کوفے کا نامی گرامی شیعہ ہے عبید اللہ ابن حر جعفی، نامی گرامی شیعہ، پیسے والا۔ جب عبداللہ مسروق اس کے خیمے پہ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے، امام نے انکار بیعت کر دیا۔ امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، اب حسین عازم کربلا ہے، عازم شہادت ہے، تجھے حسین نے بلایا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا میں کوفے سے باہر ہی اسے لیا گیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ملاقات حسین سے ہو۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً وہ شیعہ تھا، ظاہری اعتبار سے امام بلا رہے انکار کیا۔ جب عبداللہ مسروق نے آ کر امام کو یہ پیغام دیا تو امام خود بنفس نفیس اس کے خیمے میں جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن حر جعفی امام کے استقبال میں کھڑے ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر امام کو بٹھاتا ہے، دوزانو ہو کر خود بیٹھ جاتا ہے اور امام کے سامنے بیٹھ کر امام کے تعریف میں کلمات ادا کرتا ہے۔ آقا، آپ جیسا زمین و آسمان میں کوئی نہیں، آپ کے یہ میرے الفاظ ہے، اس انداز کی تعریف۔ آقا، آپ کے نانا رسول، آپ کے بابا علی، آپ کی ماں خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، آپ کے بھائی اور آپ سرداران جوانان جنت، آپ کے جیسا قبیلہ نہیں، آپ کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ فضائل پڑھ رہا ہے، فضائل جس طرح ہم پڑھتے ہیں نثر میں یا نظم میں۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر اس کے فضائل سن رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا، آقا بہت افسوس لگ رہا ہے کہ آپ اس گرمی میں حالات ایسے ہو گئے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ، عورتوں کے ہمراہ، آپ کو یہ ناگزیر حالات میں سفر کا انتخاب کرنا پڑا، واقعہ دل رو رہا ہے۔ فضائل بھی پڑھ دیا، اپنے انداز میں مسائل بھی پڑھ دیا۔ شیعہ دوستو عزیزان محترم، عزاداروں کو ایک اہم پیغام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی کے اس کردار سے۔ تمام باتیں ہو چکی، امام نے کہا ہو گئی تیری بات، کہا فرمایا اب سن میری بات، تیرے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہے، تیرے لیے بہترین موقع ہے، میرے ساتھ آ جا کاروان شہادت میں، آ جا میرے ساتھ۔ اتنا سننا تھا، دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، آقا
میرے ذمے بڑے امور ہیں، بہت کام ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں، اس سفر میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، میں الگ بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اس مشن میں شامل ہونا چاہتا۔ وہ اس طرح کہ آقا یہ بہترین تلوار، یہ چمکتی ہوئی تلوار، یہ میرے پاس سب سے بہترین تلوار ہے، آقا یہ تلوار ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ گھوڑا عربی النسل بہترین گھوڑا ہے، آقا یہ گھوڑا ہدیہ کر رہا ہوں، یہ گھوڑا آپ کا ہے، یہ تلوار آپ کی ہے۔ امام نے فرمایا جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، جو ہمارے مقصد میں ساتھ نہیں چل سکتا، نہ اس کے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ اس کے تلوار کی ضرورت ہے۔ سنو، وہ لوگ جو مقصد حسینی میں شامل نہ ہو کر کچھ پیسے چندہ دے کر مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھو نہ کر عبید اللہ ابن حر جعفی کی ایسی خدمت کو حسین نے قبول کیا، نہ آج کوئی حسینی قبول کرے گا۔ یہ نہیں، عزاداروں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے، جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، جتنا مہیا ہو سکتا ہے، جتنی پونجی سرمایہ ہے، حلال کا رزق ہے، اسی سے مجلس حسین کرو، اسی سے فرش عزا بچھالو۔ بڑے بڑے ذاکر کو بلانے کے چکر میں، ان کے فلائٹ کے خرچے نکالنے کے چکر میں ایسے گھروں پر چندے کے لیے نہ جانا، ایسے دروازوں پہ نہ جانا جن کی حلال روزی ہونے میں شک ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، جو صرف پیسے دے کر عزادار بننا چاہتے ہیں۔ قدر کرو ان کی، ان غریبوں کی جو اپنے خلوص کے ساتھ یہاں شرکت کرتے ہیں، جو پیسے دے کر پروگراموں میں نہیں آتے ہیں، ان کا شکریہ ادا نہ کرو۔ پہلی بات تو ان سے نہ لو، اس غریب کا شکریہ ادا کرو، کچھ نہ دینے کے باوجود بھی خلوص سے فرش عزا تک آ تو جاتا ہے۔ بانیان مجلس، محتمین مجلس، منتظمین مجلس، یہ جان لو، یاد رکھو۔ مولانا پاکستان میں جس کی بات ہے اس کے حوالے سے پیش کرنے کا آدمی شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آج پاکستان کا جانا مانا چہرہ، وہ کہتے ہیں کہ بانیان مجلس اپنے آپ کو مالکان مجلس نہ سمجھے، فرش عزا کی مالکہ ایک ہے، وہ فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ ہے، وہ مالکہ ہے، وہ ملکہ ہے۔ ہم جو منتظمین ہیں وہ اس مالکہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، اور جو شرکت کے لیے آ رہے ہیں نا وہ مالکہ کے مہمان ہیں۔ نوکروں کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے۔ نوکر اپنے مالکوں کے، مہمانوں کے احترام کا خیال رکھے۔ بانی مجلس مالک مجلس نہیں ہے، نوکر فاطمہ ہے۔ ارے یہ شرف بہت بڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ رضوان الجنت، ہمیشہ رضوان الجنت ہونے کے بعد فخر اس بات کا رہا انا خیاط الحسنین۔ سید الملائکہ جبریل کو اپنے ملائکہ کی سرداری پر فخر نہیں ہے، غلام در فاطمہ ہونے پر افتخار ہے۔ ایک بار
ایک میسج عزائے حسین ابن علی ہے، تو یہ شیعہ ہے ظاہر، لیکن امام نے نہ تلوار کو قبول کیا نہیں گھوڑے کو۔ اب آئیے اسی راہ میں ایک سنی سے ملاقات ہوتی ہے، یہ تو شیعہ کا کردار تھا، اب سنی کی کردار۔ زہیر ابن قین، جانتے ہو زہیر ابن قین کون ہے؟ شیعہ عثمانی۔ شیعہ عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ اس دور میں شیعہ علی، شیعہ عثمانی، یہ دو لفظ استعمال ہوتے تھے، لیکن مرور ایام کے بعد ساتھ ساتھ شیعہ کا لفظ صرف شیعہ علی کو استعمال ہونے لگا۔ شیعہ عثمانی کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تاریخ کی کچھ اوراق الٹ کر ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، کوئی مطلب تشنا نہ رہ جائے۔ جس وقت خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سوم تخت نشین ہوئے، وہ بھی اس طرح کہ وہ علی تیسری خلافت تک آ جاتے، لیکن ایک ایسی شرط رکھی گئی علی کے سامنے۔ عبد الرحمن نے کہا، اے علی، اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ سیرت رسول اور سیرت خلفائے راشدین کے مطابق میں خلافت کروں گا تو ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ علی نے یہ کہنے سے انکار کر دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت رسول پر عمل کروں گا، سیرت خلفاء کا الگ سے اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیرت خلفاء مطابق سیرت رسول ہے تو خود بخود ان کی سیرت پر عمل ہو جائے گی، اگر سیرت خلفاء مطابق سیرت رسول نہیں ہے تو علی لات مارے گا اس خلافت کو۔ مگر علی کبھی یہ شرط نہیں لگائے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے حضور؟ انہوں نے کہا میں سیرت رسول اور خلفائے راشدین یعنی دونوں خلافہ کا آپ کے ہاتھ پہ بیعت۔ تو پہلا خلیفہ بنی امیہ کا، تیسرا خلیفہ، انہوں نے اپنے دور میں، جس کو نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ شخشقیہ اٹھا کر پڑھیے، مولائے کائنات نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا، اور آپ حضرات تفصیل اس خطبے کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو شرحیں موجود ہیں اس شہر و حتیٰ پاکستان میں جو شرح لکھی گئی ہے، مولانا کیا نام ہے، ترجمہ نجفی صاحب نے، اس پہ دیکھیے پورا لکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوٹا، کس طرح فدق کو جو ہے نا اپنے داماد مروان کے حوالے کر دیا، اور کس طرح سے جو مال و دولت، جو جزیہ ہو یا زکوٰۃ، بیت المال میں جو کچھ بھی پیسہ آیا سب کے دین و ایمان کو خرید لیا۔ عوام بھوکی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حالات آج سمجھ میں آ رہے ہیں نا، کس کے خزانے بھر رہے ہیں اور کون بھوکا مر رہا ہے۔ عوام کا انقلاب آتا ہے، خلیفہ سوم کے گھر کو لوگوں نے گھیر لیا۔ گھیرنے والے کون تھے؟ ان کا کسی مسلک، مذہب، کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں گھیرا، انہوں نے حکومت ایسی کی کہ اپنوں کو مال و زر سے بھر دیا، اور جو دوسرے مسلمان تھے وہ فاقہ کش جفاکش رہ گئے۔ تو عالم یہ تھا کہ خلیفہ سوم پر پانی بن کر دیا گیا۔ یہ مولا کائنات کی شخصیت تھی۔ امام حسن اور امام حسین کو بھیجا، امام حسن امام حسین جاتے ہیں تیسرے خلیفہ کے گھر میں اور انہیں پانی پلایا۔ امام حسن امام حسین نے لوگوں کو روکا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ خلافت
کہ یہ طریقہ ان کا غلط تھا، لیکن آپ کو تلواریں لے کر اس طرح مارنے کا حق نہیں ہے۔ سمجھو اسلام کیا ہے۔ علی نے روکا، لیکن عوام اس طرح مشتعل تھی، قابو میں نہیں آ رہے تھے، بالآخر لوگوں نے قتل کر دیا۔ زوجہ رسول جو خود نالا تھی خلافت ثالثہ سے، تیسرے خلیفہ سے، یہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے، رسول کی طرح حکومت نہیں کر رہا ہے، اس نے حکومت کو سلطنت میں بدل دیا، ملوکیت میں بدل دیا۔ حتیٰ ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھیے، اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں۔ ایک عجیب لفظ سے زوجہ رسول جو یاد کرتی تھی، ان سے اتنی چڑ گئی تھی کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئی۔ جب مکہ پہنچ گئی، اس لیے پہنچی کہ مدینے میں اس کی خلافت میں رہو۔ پتا چلا کہ لوگوں نے تیسرے خلیفہ کا قتل کر دیا، بڑی خوش ہو گئی، چلو ایک بلا تو دور ہوئی۔ لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا کہ لوگوں نے علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا، جو تھوڑی دیر کے لیے خوشی آئی تھی ختم ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ ارے علی دشمنی دیکھیے، اب آج بھی حالات ایسے، آج کی سیاست دیکھیے اور اس دور کی سیاست کو تدبیر دیجیے ذرا، اب کیا کرے؟ اچھا یہ اور بات ہے کہ وہ جس نے خلافت تیسرے خلیفہ کے گھر کو گھیرا، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو علی کے چاہنے والے تھے، یعنی یہ وہ کوئی نہیں تھا، سب تھے، اس میں علی کے چاہنے والے بھی تھے۔ اس میں بیٹھ کر معلوم کیا پہلے مکے میں کس نے شرکت کی اقدام قتل میں، کہ فلاں تھے، مالک اشتر تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، کا ایک یہاں سے ایک بات کو پھیلایا، چونکہ فلاں 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 علی کے آدمی تھے، قتل عثمان میں علی کا ہاتھ تھا، ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے علی سے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اس بات کو عام کیا گیا کہ بعض لوگوں کو یقین آ گیا، تو وہ لوگ عثمانی شیعہ کہلائے، جو علی کے ساتھ رہے وہ علوی شیعہ علی کہلائے۔ زہیر ابن قین ان شیعہ نے عثمانی میں سے تھے، تاریخ کو یوں لایا ہوں گھما کر۔ امام حسین راہ کوفہ راہ کربلا کی طرف گامزن ہے، زہیر ابن قین بھی آ رہے ہیں، عثمانی شیعہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ شیعہ جو ظاہری طور پر شیعہ ہے عبید اللہ ابن حر جعفی کا سنایا، اب سن لیجئے، یہ کون ہے؟ زہیر ابن قین شیعہ عثمانی۔ پھر امام حسین نے پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ پتا چلا زہیر ابن قین کا خیمہ ہے۔ زہیر ابن قین اپنے خیمے میں ہے، زوجہ ساتھ میں ہے، غلام ہے، زوجہ کا بھائی ہے، تناول طعام کر رہے تھے، قاصد حسین آیا۔ کون؟ کہا قاصد حسین ہو۔ بات کیا ہے؟ آقا بلا رہے ہیں۔ مقتل کے جملے ہیں طبری کے، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رک گئے، جس کے ہاتھوں میں نوالا تھا وہ ویسے بیٹھ گیا کہ حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر ابن قین نے کہا کہو میں نہیں آؤں گا، میں اسی لیے تو اپنا خیمہ ہمیشہ ان سے دور رکھا کہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجہ زہیر ابن قین نے کہا شرم نہیں آ رہی ہے؟ تجھے رسول کا نواسہ بول رہا ہوں، نہیں جاؤ گے؟ اللہ سلام ہو کربلا کی ان شیر دل خواتین پر جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جو میدان شہادت میں تو نہیں آئی
لیکن شہادت کی منزل تک مردوں کو پہنچایا، چاہے وہ اصغر کو بھیجنے والی رباب ہو یا حبیب کو بھیجنے والی زوجہ حبیب ہو یا وہب کلبی کی ماں ہو یا زینب ہو، جنہوں نے اور محمد کو روانہ مقتل کرتے ہوئے حسین سے کہا کیا بھیا بہن کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ کربلا کی ان شیر دل خواتین پر ہمارا سلام۔ زہر بن قین کی زوجہ نے کہا شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زہر بن قین شیعہ عثمانی ذہن میں رہیں، اٹھتے ہیں، امام حسین کی طرف چلے، آگے آگے قاصد حسین، پیچھے پیچھے زہر بن قین۔ امام حسین نے ایک مرتبہ زہر بن قین کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، پشت خیمہ میں تھوڑی دیر گفتگو ہوئی۔ اب میں مقاتل کے اوراق پلٹتا رہا، کیا گفتگو ہوئی؟ علماء کی اگر نگاہوں میں تو ہو تو مجھے بتا دے، مجھے وہ گفتگو کہیں نہیں ملی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ان الحسین مصباح الہدی، چراغ ہدایت نے اپنا کام کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کربلا پہنچنے والے سب شیعہ نہیں ہیں، کوئی سنی تھا کوئی عیسائی تھا، غلط ہے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے تک الگ الگ مذہب کے تھے، یہ ہو نہیں سکتا حسین کے قریب آ جائے وہ شیعہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ اب جو لوٹے زہر بن قین، حشاش بشاش چہرہ، مسکرا رہے، جانے حسین نے کیا کہہ دیا۔ اب نور ولایت ائمہ سے کردار روشن ہو گیا، اب شیعہ عثمانی شیعہ علی ہو گیا۔ خیمے میں آئے، کہا سامان جمع کرو، کوفے کو واپس چلنے کی تیاری کرو، میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ۔ زوجہ نے کہا زہیر خیریت تو ہے نا؟ کہ نہیں آقا کے ساتھ جانے والا ہوں۔ کہا ہم بھی چلیں گے۔ نہیں وہاں پہ لڑائی ہوگی، پسر زیاد کا لشکر بہت بڑا ہے، جنگ کرتے ہوئے ہمیں شہید ہونا پڑے گا۔ کہا میں بھی رہوں گی۔ کہا تم جانتی ہو عرب کا قانون ہے، جب مار دیا جاتا ہے عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے۔ زہیر کی زوجہ نے کہا میں تنہا عورت تھوڑی ہوں، نبی زادیہ تو موجود ہے۔ شہزادی زینب ہے نا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ نبی زادیہ ہیں، انہیں کون اسیر کرے گا؟ زہیر تمہیں کیا پتا بعد شہادت حسین زینب کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے گئے۔ اللہ اکبر۔ مقتل میں لکھا ہے زہیر کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، میں اس شرط کے ساتھ اے زہیر تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم تنہا جائے، میں کوفہ جاؤں گی، قیامت کے دن محشر میں امام حسین سے میری شفاعت کروا دینا۔ ہذا دارو زہیر بن قین کربلا تھے، شب عاشور ان کا خطبہ کتابوں میں، مقتل کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حتیٰ زہیر بن قین کی جو گفتگو مولا عباس سے ہوئی وہ گفتگو بھی موجود ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کو پڑھنا نہیں ہے، یہ بعد شہادت حسین کے مسائل پڑھنا ہے، صرف ربط دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ روز عاشوراء جنگ چھڑتی ہے، اصحاب و انصار حسین روانہ مقتل ہوتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، آخری سلام اپنے مولا کو کیا،
اور اس دنیا سے چل بسے، جام شہادت کی۔ ظہر کا وقت آتے آتے امام حسین کا ایک بوڑھا صحابی جس کا نام ہے ابو ثمامہ ساداوی یا سیداوی، دونوں ہیں، ابو ثمامہ ساداوی یا ابو ثمامہ سیداوی حسین کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اے فرزند رسول، نماز کا اول وقت آیا۔ امام وہ ہے جو سب سے بہتر اول وقت کو جانتا ہے، مگر آنے والا عشق نماز میں آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، عشق نماز میں آیا، تھوڑا وقت سے پہلے آیا۔ امام حسین، اس لیے کہہ رہا ہوں وقت کے پہلے، پوری گارنٹی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے آیا۔ امام حسین نے وہاں پر سکوت اختیار کیا، تھوڑی دیر بعد کا ھذا اول وقتھا، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ وَاللَّهُمَّ جَعَلَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ الذَّاكِرِينَ، پروردگار عالم تیرا شمار حقیقی نماز گزاروں میں کرے۔ تو یہاں سے حسین نے واضح کر دیا نماز پڑھنا اور ہے حقیقی نمازی بننا اور ہے۔ اور یہیں سے حسن نصر اللہ کا پیغام بھی یاد رکھو۔ حسن نصر اللہ نے کیا کہا؟ جب تم ماتم کے لیے نکلنا تو وضو کر کے نکلنا، باوضو ہو کر ماتم کی صفوں میں چلنا، اور وقت نماز آ جائے تو وہیں پر نماز پڑھ لینا، تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ماتم کرتا ہے وہ اول وقت نماز بھی پڑھتا ہے۔ حسین نے جنگ روک کر نماز پڑھی ہے، تو کیا اس حسین کے مقصد کے عارف اول وقت نماز پڑھ کر پھر ماتم نہیں کر سکتے؟ وہ حسین جو اعلان کر رہا ہے انی احب الصلاۃ، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حبیب سے فرمایا ہے حبیب جاؤ کہہ دو ذرا حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ حبیب نے کہا رک جاؤ، میرا مولا نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ آواز بلند ہوئی، اس شقی کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے جس نے کہا تھا کیا حسین کو نماز فائدہ پہنچائے گی؟ اتنا سننا تھا، حبیب کو غصہ آ گیا۔ حبیب نے کہا آقا آپ نماز پڑھو، میں ان پر حملہ ور ہوتا ہوں۔ حسین حملہ ور ہوئے، حبیب حملہ ور ہوئے۔ امام حسین نماز کے لیے جب مقتل میں کھڑے ہوئے تو آگے سعید اور زہیر، اللہ اکبر، عجیب انداز کی نماز ہے۔ حسین نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، سعید اور زہر ابن قین نماز شہادت پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر آغا سروش کا ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں امام پیچھے، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے امامت اور شیعہ کی جو نشانی بیان کی، یہ عجیب نماز ہے، امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں۔ یہ ہے نماز شہادت باقتدائے حسین، حسین کی اقتداء میں نماز شہادت ہو رہی۔ زہیر کے لبوں پر ایک ہی دعا ہے، سعید کے لبوں پر ایک ہی دعا، پروردگار اتنی طاقت دے دے، زندگی کو اتنی مہلت دے دے، آقا کی نماز تمام ہو جائے۔ سعید نے تیروں کو اپنے سینے پہ لیا، نیزوں کو اپنے سینے پہ لیا، زہیر نے اپنے سینے پہ لیا۔ حسین پر جتنے تیر آ رہے تھے زہیر بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لیتے، آقا کی نماز تمام ہو جائے، آقا پر کوئی تیر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حسین نے نماز ظہر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ظہر کا سلام حسین نے پڑھا، سعید و زہیر نے نماز شہادت کا سلام یوں پڑھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر نماز ظہر حسین تمام ہوئی، وہاں نماز عشق حسین
زہیر نے تمام کی. ادھر سعید گرے ادھر زہیر گرے. ایک مرتبہ حسین مظلوم نے زہیر کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا, اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اللہ اکبر. زہیر کے زبان پر الفاظ یہی تھے, حل وفیت عہدک یا مولایا, آقا بتاؤ کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ آقا کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد جس آیت کو میں نے سرنامہ قرار دیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ پر رضا. دیکھیے جاتے جاتے زہیر یہ بھی پوچھ رہا ہے, اوفیت ارضیت منی یا ابن رسول اللہ, آقا میری زندگی شیعہ عثمانی تھی, کیا اب میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا ہوں؟ ارضیت منی, کیا آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ حسین نے فرمایا میں راضی, میرا خدا راضی. اللہ اکبر. یہ کیسا جیالہ تھا کربلا کے میدان میں, جاتے جاتے بھی سند رضایت حسین لے کر جاتا ہے, جس سے حسین راضی اس سے خدا راضی. لو عزادارو, میں بات کو یہی ختم کر دیتا مگر میں بعد شہادت حسین ابن علی کے واقعات کو بیان کرنا ہے, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہے. قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف, کوفے سے شام کی طرف آگے نکل رہا. ہاں زادارو, یہاں پر بات کرتے کرتے ایک مرتبہ آخری سانس میں زانوئے حسین ابن علی پر زہیر کی شہادت ہو گئی. لو زادارو, جب 12 محرم کو کربلا کا اجڑا ہوا قافلہ, آگے آگے سرہائے شہداء, پیچھے پیچھے اسیروں کا قافلہ جب کوفے میں پہنچا, زوجہ زہیر ایک ایک سر کو دیکھتی رہی. ایک مرتبہ زوجہ زہیر کی نگاہ سر زہیر پر پڑتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا ربنا تقبل منا, پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما. ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلاتی ہے اور کہتی ہے, غلام اب جب تیرا آقا نہیں رہا تو تیری ضرورت کیا ہے؟ لے میں تجھے آزاد کر رہی ہوں, مگر میں اپنی آقا کی آخری خدمت کرنا. بس عزادارو, 2 جملے مصائب اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں, اپنے آقا کی آخری خدمت کرنا. اس نے کہا, شہزادی مالکہ کہو خدمت کیا ہے؟ ایک صندوق سے زنے زہیر نے کفن نکالا اور اس غلام کو دیا اور کہا, اے غلام کربلا جانا, اس لیے کہ حسین تو صبت رسول ہے, وہ رسول کا نواسا ہے, مگر تیرے آقا کو کربلا میں کون پہچانتا؟ اس کے لاشے کو کسی نے دفنایا نہ ہوگا. ارے جا اپنے آقا کو کفن دے. عزادارو, ادھر زنے زہیر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے. گھر میں کبھی آتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے آتی ہے, سوچ رہی ہے ابھی گیا ہوگا, خبر کھودی ہوگی, کفن دیا ہوگا, ابھی واپس آ رہا ہے. ایک مرتبہ گھر کے چھت سے دیکھا, گھوڑا دوڑاتا ہوا غلام زہیر آیا, گھر کے باہر آتی ہے, دروازے کو کھولا, کہا کیا تو نے کفن دے دیا؟ غلام زہیر نے سر کو جھکایا, ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا, کفن کو پیش کیا. ارے زہیر کی زوجہ نے کہا, تو نے کیا کیا؟ کفن لے کر کیوں واپس آیا؟ سر جھکا کر اس نے کہا, شہزادی مجھے معاف کرو, میں شرمندہ ہوں, کربلا میں 1 نہیں 72 کفن کی ضرورت ہے. میں کیسے اپنے آقا کو کفن دیتا؟ میرے آقا کا آقا, اس کا لاشا بھی کربلا کے میدان میں جلدی سے
وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق العلمة التسعة المعصومین من ذریة الحسین. بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو شیعہ نے حقیقی اہل بیت علیہ السلام میں قرار دے. پروردگارا امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے حقیقی منتظرین شمار فرما. مالک علماء اعلام مراج تقلید اور تمام شیعہ نے حقیقی اہل بیت کو سلامت رکھ. خدمت گزاران دین و ملت، خدمت گزاران عزاداری سید الشہداء ماتمدار نوحہ کا مرثیہ خان، مکتب حسینی مکتب عاشورہ سے جڑے ہوئے فرد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارا عزت حسینی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ. کوئی غم نہ دے سوائے دولت غم شبیر کے. پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری، دشمنان مجلس و ماتم، یہ تمام اگر ناقابل ہدایت ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارا بانیان مجلس کے دلی شرعی مرادوں کو بر لا. ان کے اور تمام شرکاء اور ہم سب کے رزق اور عمر میں برائے خدمت مکتب اہل بیت وسعت عطا فرما. بار دیگر یہی دعا ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما. ماتم حسین.